آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، مہمان کی تعظیم کرے، عزت کرے۔ اب یہ جو مہمان نوازی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، مہمان کی عزت کرنا ہمارے نزدیک شاید یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ جو خونی رشتے ہیں اس کو آپس میں جوڑے رکھے، خونی رشتے آپس میں جوڑے رکھے۔ تو جو خونی رشتوں کو جو جوڑنا ہے اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، صلہ رحمی، اور جو اس کو توڑتا ہے اسے کہتے ہیں قطع رحمی۔ صلہ رحمی کرنے والوں پر، خونی رشتوں کو جوڑنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو اس کو توڑتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں بھی بولے تو اچھا بولے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی خوبی بیان کرے، اس کی اچھائی بیان کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو جو خونی رشتہ تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر عرض کی، وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا اور اس خونی رشتے نے پوچھا، باری تعالیٰ جو خونی رشتے یا اس کا حق ادا نہ کرے اور اس کو توڑے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے خونی رشتے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے توڑے میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں؟ جو تجھے توڑے میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں، اور جو تجھے جوڑے میں اس سے اپنا تعلق جوڑ دوں۔ تو آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں جوڑنا چاہتے؟ بولیے سب۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے تعلق جوڑ لو، اپنے عزیز و اقارب سے تعلق جوڑ لو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لو۔ تم ان سے تعلق جوڑو گے میں تم سے تعلق جوڑ دوں گا، اور تم ان سے تعلق توڑو گے میں تم سے تعلق توڑوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خونی رشتے کا یہ تعلق بیان فرما رہے تھے، یہ اہمیت بیان فرما رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں تو ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتا ہوں، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، مگر وہاں سے مثبت رد عمل سامنے نہیں آتا۔ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ تو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور جواب میں وہ تیرے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، اے بندے یہی تو صلہ رحمی ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے
کہ تو ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جواب میں وہ تیرے ساتھ اچھا نہ بھی کریں مگر پھر بھی تو ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ اگر وہ بھی تیرے ساتھ اچھا کریں اور تو بھی ان کے ساتھ اچھا کر تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، یہ تو بدل ہو گیا۔ مزہ تو تب ہے کہ وہ تیرے ساتھ برائی کریں تو ان کے ساتھ احسان کر، وہ تیرے ساتھ برا کریں تو ان کے ساتھ اچھا کر، یہی صلہ رحمی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، آپ میں ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں برکت آ جائے، اور وہ اس کام کے لیے مختلف وظیفے پوچھتا رہتا ہے، علماء کرام کے پاس جاتا ہے، پیروں کے پاس جاتا ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ دے دو جس سے میرا رزق بڑھ جائے۔ تو اب یہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں، اس حدیث مبارکہ کے بعد کو سننے کے بعد آپ کو کسی سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا، رزق میں کشادگی کا وہ وظیفہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا کیا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے اور تمہاری عمر بڑھا دی جائے تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو پھر اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اس اچھائی کی بدولت تمہارا رزق بڑھا دے گا اور تمہاری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کون سا ایسا دین ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو خونی رشتوں پر اس قدر زیادہ زور دیتا ہو، جو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہو، جو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہو، جو بھائیوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتا ہو، جو بیٹیوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتا ہو؟ صرف اور صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ دین اسلام نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی کہ جنت تمہیں تب ملے گی جب تمہاری والدہ تم سے خوش ہوں، جب تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے تو تمہارے لیے جنتیں ہی جنتیں، اور ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دے دیا۔ یاد رکھیے، یہ جو خاندان ہے یہ لوگوں کو ملانے کے لیے سب سے بنیادی اکائی خاندان ہے۔ ماں باپ، اس کے بچے، یہ پہلی اکائی ہے جو آپس میں ملتی ہے، جہاں ایک اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ایک اتحاد ہوتا ہے۔ پہلی اکائی ماں باپ اور پھر اس کے بچے، یہ بنیادی اکائی ہے۔ اور پھر ان بچوں کے پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ان کا خاندان آتا ہے، پھر بیٹیوں کا خاندان آتا ہے، پھر ماں باپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا خاندان آتا ہے، والدہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، والد کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب یہ سارا اسٹرکچر جب اکٹھا ہوتا ہے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ایک کو دوسرے کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کو تیسرے کی فکر ہوتی ہے، ایک اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، سب کو ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی ہے، کون بیمار ہے، کس کے پاس رزق نہیں ہے، کون بے روزگار ہے، سب کو ایک دوسرے پر نظر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اسٹرکچر ہے۔ آج ساری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے دین نے اس اسٹرکچر کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. یعنی وہ لوگ جو اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی خشیت حاصل ہے. اللہ کی خشیت کے بغیر یہ نعمت کسی کو نہیں مل سکتی. اللہ کی رضا کے بغیر یہ نعمت کسی کو نہیں مل سکتی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. فرمایا اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی توحید کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس سے عہد کرتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ زمین میں فساد انگیزی کرنے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کرنے والوں کا ذکر ان کے ساتھ کیا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر قیام فرماتے ہیں وہاں پر، اور پہلی وحی نازل ہوتی ہے. جبرائیل امین وحی لے کر تشریف لاتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں سارا ماجرا بیان فرماتے ہیں. جب وہ یہ سنتی ہیں تو وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ عطا کیا ہے اور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. آپ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. مفلسوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کماتے ہیں. مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی حق کا ساتھ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے گا، آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے آغاز سے ہی ایمانیات کے ساتھ صلہ رحمی کی دعوت کا بھی اہتمام فرمایا. ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں مکہ مکرمہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی یہ وہ وقت ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تھا، اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. تو اس شخص نے فرمایا کہ میں آیا، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں. میں نے پوچھا نبی کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. میں نے عرض کیا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہلی چیز فرمایا صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بتوں کو توڑنے اور اللہ کی توحید اور یکتائی کا پیغام دے کر بھیجا ہے.
یعنی اللہ کی توحید اور یکتائی کا پیغام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بیان فرمایا مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ تو یہ وہ اہمیت ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، اور آپ نے جو باتیں کی، ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی ان میں سے جو میں نے سنا، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، سلام کو عام کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کیا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو تم اٹھ کر اس پاک پروردگار کے حضور نماز ادا کیا کرو۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ تو یہ بنیادی تعلیمات ہیں دین کی۔ آج ہم ان بنیادی تعلیمات سے یکسر غافل ہو چکے ہیں، ہمارے اندر غرور بھر چکا ہے، تکبر بھر چکا ہے، ہماری انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی اپنے رشتہ دار کو منانے چلے جائیں اور ہم خود چھوٹے بن جائیں، اسے بڑا بنا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو تم جب کسی کو منانے جاتے ہو تو یہ نفس پر سب سے گراں گزرتا ہے۔ تمہارا یہ جو عمل ہے، جب تم کسی کو راضی کرنے جاتے ہو تو تمہارا نفس اس پر سب سے زیادہ یہ عمل گراں گزرتا ہے، اس پر بہت بوجھ آتا ہے، کیونکہ نفس نہیں چاہتا کہ تمہاری انا پر کوئی ضرر آئے، نفس نہیں چاہتا کہ تو خود کو نیچا کر، نفس نہیں چاہتا کہ تیرے اندر سے غرور اور تکبر کا جو مادہ ہے وہ کم ہو، تو تیری جو انا ہے وہ تجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ تو آگے نہ بڑھ، یہ نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عید کیا ہے؟ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، صلہ ہے۔ کس کا صلہ؟ رمضان کا صلہ ہے، اور رمضان کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ۔ آپ پر روزے رکھوائے گئے، رب نے فرمایا میں نے شیطان کو جکڑ لیا، میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے، اب ایک ہی چیز باقی تھی جو تجھے برائی پر اکساتی، اور وہ تھا تیرا نفس۔ اس نفس کے توڑ کے لیے میں نے روزے کو فرض قرار دیا، ان خواہشات کا گلا گھونٹنے کے لیے میں نے روزے کو فرض کیا۔ 30 روزے آپ پر رکھوائے گئے، اور آپ کی نگرانی ہوتی رہی۔ آپ کھانا کھاتے تو آپ کے ذہن میں آتا نہیں رب دیکھ رہا، آپ پانی پینے جاتے آپ کے ذہن میں آتا رب دیکھ رہا۔ ہر وقت اس روزے نے آپ کے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھا۔ 30 دن تک یہ پریکٹس آپ پر کروائی گئی، اور 30 دن بعد جب آپ کا نفس کمزور ہو گیا، آپ کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، عناد سب کچھ پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اور آپ کا من اجلا اور اعلیٰ ہو گیا، اب رب کائنات نے فرمایا یہ جو تجھے من کی پاکیزگی ملی ہے، اس نعمت کے شکرانے کے لیے اب تو عید منا۔ اس نعمت کے شکرانے کے لیے اب کیا کر؟ عید بنا۔ اگر آج عید کے دن بھی ہمارا نفس طاقتور ہو، ہمارے اندر حسد، بغض، عناد، کینہ اور نفرتیں بھری ہوئی ہو، تو پھر کہاں کی عید اور کہاں کے روزے؟ تو ہم نے ان روزوں کا حق ادا نہیں کیا، اس روزے کا جو مقصد تھا ہم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا ہر دن، مومن کا ہر لمحہ عید ہوتی ہے، کیونکہ ان کا من پاک ہوتا ہے، ان کا من
برائیوں سے پاک ہوتا ہے، ان کا من نفرتوں سے پاک ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوتی ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہا ہوتا ہے، رب کی صفات کی جھلک ان میں نظر آتی ہے، ان کا رب غفور الرحیم ہے، وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو ان کے جو بندے ہیں وہ بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ رزاق ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ وہ رحیم و کریم رب ہے، وہ لوگوں پر رحم کرتا ہے، تو جو رحمان کا بندہ ہے وہ بھی لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ وہ پھر زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا، وہ پھر زمین پر عاجز ہو کر چلتا ہے، وہ پھر غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلتا۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اس عید کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے دلوں سے نفرتوں کے، کدورتوں کے، بغض، حسد، انات، ان سارے بتوں کو پاش پاش کر کے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے خالص کر دیں۔ اس دل سے نفرتوں کے بت کو پاش پاش کر دیں، اس دل سے کدورتوں کو پاش پاش کر دیں، اور وہ لوگ جو ہم سے ناراض ہیں، ہم آج کے دن اس نفس کی نہ سنیں، اس مولا کی سنیں، اس کے حبیب کی سنیں۔ آج کے دن ہم اس نفس کا حکم نہ مانیں، اس مولا کا حکم مانیں، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے پاس خود چل کر جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کو گلوں سے لگائیں، اور اگر انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، خاندانی نظام کو مضبوط کریں، آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط کریں، ان کو جوڑیں، صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، احسان کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ احادیث بیان فرما رہے تھے کہ اس دوران انہوں نے فرمایا کہ ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس جاری ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑتے ہیں وہ ہماری محفل سے اٹھ جائیں۔ تو فرمایا کہ ایک نوجوان اٹھا اور وہ گیا اپنی پھوپھی کے پاس، اور اس پھوپھی سے اس کا جو تعلق تھا وہ کافی عرصے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور اس سے جا کر معافی مانگی اور ان سے جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے اس کو جوڑا۔ تو اس کی جو پھوپھی تھی اس نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ جو رشتہ داروں کو توڑتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، انہیں اپنی مجلس سے کیوں اٹھایا۔ وہ نوجوان دوبارہ اس مجلس میں گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ آپ نے یہ حکم کیوں فرمایا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس مجلس میں قاطع رحم ہو یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میری اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ٹھہر جائے۔ ہم پر کس طرح سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے اور نفرتیں ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر، ہمارے علاقے پر، محلے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو پھر وہ کریں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے حکم دیا ہے۔